there is no way کہ اگر تمہارے اندر خواہش نہیں ہے یا تمہاری خواہش خالص نہیں ہے یا تم نے اپنی خواہش کو جوان نہیں کیا یا تم اپنی خواہش کے لیے جان تک دینے کو تیار یا جان سے بھی بڑھ کے جو کچھ ہے اس کو دینے کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو وہ جو تم چاہتے ہو وہ تم تک نہیں پہنچے. تو کچھ اسی چیز کو اور جوان کرنے کے لیے اور آپ کو اسی طرح کا سبق جو ہے اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے ایک اور کہانی ہے, رائٹ, ایک اور آٹو بایوگرافی, ایک بایوگرافی ہے ایک اسپورٹس مین کی, اور وہ شخص جو ہے وہ ایک پسٹل شوٹر تھا. پسٹل, اس کا نام تھا کیرلی. کریلے نہیں بولتے, کیرلی. کیرلی جو ہے وہ ہنگری, اب پھر میں ہنگری بھی کہتا ہوں. ہنگری کا مطلب بھوکا نہیں بلکہ بہت ہی بھوکا نہیں. میں یہاں پر ہنگری سے مراد ایک ملک ہے, ایک ملک کا نام ہے ہنگری, ٹھیک ہے. تو ہنگری میں رہنے والا ایک شخص کیرلی جو ہے جو کہ ہنگری کی فوج کا سپاہی تھا اور پسٹل شوٹر. اب کیرلی جو ہے پسٹل شوٹنگ میں اس نے اپنی اتنی دھاک پوری دنیا میں بٹھا دی ہوئی تھی, رائٹ. پوری دنیا جانتی تھی کہ کیرلی جو ہے اس کا شوٹنگ ہینڈ جو ہے وہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ آنے والے اولمپک گیمز جو ہیں, اگین اولمپک گیمز کتنے سال بعد آتے ہیں, آنے والے اولمپک گیمز کے اندر کیرلی جو ہے وہ ورلڈ چیمپئن بنے گا. اتنے پرفیکٹ اس کے نشانے ہوتے. اب ذرا آپ سوچئے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ بہترین نشانے باز بننے کے لیے کتنے سالوں کی پریکٹس شاید درکار ہوگی. اس نے اپنے ہاتھ کو کتنے خوبی کے ساتھ, کتنی محنت کے ساتھ ٹرین کیا ہوگا کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کی کامیابی کا شور مچا رہی تھی کہ آنے والے اولمپکس میں کیرلی جو ہے وہ سب سے زیادہ پوائنٹس لے جائے گا اور ورلڈ چیمپئن, گولڈ میڈلسٹ بنے. اب وہ تقریباً دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا. کیرلی کیونکہ فوج کا سپاہی بھی تھا تو اس کی فوج کی کچھ مشقیں چل رہی تھیں, اور کیرلی کا جو رائٹ شوٹنگ ہینڈ ہے اس کے اندر ایک گرنیڈ تھا جو کہ مشقوں کے دوران ہی اس کے ہاتھ میں پھٹ گیا. مشقوں کے دوران ہی کیرلی کے رائٹ شوٹنگ ہینڈ جس نے ساری عمر جس کو لگا کے اس نے دنیا کے لیے ورلڈ چیمپئن بنانے کے لیے تیار کیا ہوا تھا, گولڈ میڈل حاصل کرنے کے لیے تیار کیا ہوا تھا, وہ ہاتھ جڑ سے ہی کٹ گیا, ختم ہو گیا, رہا ہی نہیں اس کے ہاتھ کے ساتھ, اس کے بازو کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی بات؟ امیجن کریں گے کہ آپ کیرلی کی جگہ اور آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے تو آپ کی زندگی کیسی ہو. یہ صرف امیجن کرنا, اور بعد میں بھی اس کو امیجن کیجیے گا. میں جلدی سے آگے گزر رہا ہوں. تقریباً کوئی ایک مہینہ جو ہے وہ کیرلی ہاسپٹل میں گزارتا ہے اور اس کا زخم بھر جاتا ہے. کیرلی اپنے گھر چلا جاتا ہے. پوری دنیا کے لوگ جو ہے ان کو اس کیرلی کے اس حادثے کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے, اور ساری دنیا کے لوگ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں جو شوٹنگ سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کیرلی کا کریے ختم, اوور. کیرلی کے ملک کے ہنگری کے جو شوٹرز ہوتے ہیں وہ بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کیرلی 1948 کے اندر ہی ہنگری کے نیشنل گیمز ہونے ہوتے ہیں, نیشنل گیمز, اور اس میں شوٹنگ کے بھی مقابلے ہوتے ہیں. اب کیرلی جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور کیرلی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں جو کہ دنیا کا بہترین شوٹنگ ہینڈ رکھتا تھا وہ کھو چکا ہوں. واٹ چوائسز ڈو آئی ہیو, میرے پاس اب کیا ہے اور کیا. تو کیرلی سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ جو میرا دنیا کا بہترین ہاتھ میرے پاس تھا اب وہ میرے پاس نہیں ہے. پھر وہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے. تو جب وہ اس چیز کو سوچنا شروع کرتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے, تب کیرلی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس دنیا کا وہ بہترین دماغ ہے جس کو استعمال کر کے میں کسی بھی ہاتھ کو دنیا کا بہترین شوٹنگ ہینڈ بنا سکتا ہوں. اور کیرلی یہ بھی سوچتا ہے کہ میرے پاس وہ حوصلہ ہے کہ جس حوصلے کی بنا پر میں نا امیدی کی جتنی گہری کھائی میں بھی گر چکا ہوں, اس حوصلے کی بنیاد پر میں دوبارہ اس کھائی سے باہر آ سکتا. کیرلی یہ دو چیزیں سوچتا ہے اور اپنے گھر میں ہی کسی جگہ کے اوپر پریکٹس کرنی شروع کر دیتا ہے.
ساری دنیا یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ کیرلی از گون. 1948 میں ہنگری کے نیشنل شوٹنگ چیمپئن شپ جب ہوتی ہے تو سارے شوٹرز وہاں پر آئے ہوتے ہیں. کیرلی بھی جب وہاں پر آتا ہے تو سارے شوٹرز کیرلی کو ملتے ہیں آ کے اور کیرلی سے کہتے ہیں کہ یار تمہارے اندر بڑا حوصلہ ہے کہ تم آج ہمارا مقابلہ دیکھنے کے لیے بھی آئے اور ہمیں اپریشیٹ بھی کرو گے. واٹ اے گڈ مین یو آر. کیرلی ان کی طرف دیکھتا ہے, مسکراتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میں تمہارا مقابلہ دیکھنے کے لیے نہیں آیا, میں تو تم سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا. جیسے ہی وہ کیرلی کی یہ بات سنتے ہیں تو وہ حواس باختہ اور دم بخود رہ گا. رائٹ. خیر مقابلہ ہوتا ہے اینڈ گیس واٹ, کیا نتیجہ آتا ہے؟ کیرلی گولڈ میڈل جیت جاتا ہے. پوری دنیا میں یہ خبر پھر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے کہ وہ جس کے بارے میں تم یہ سوچ رہے تھے جس نے اپنے دائیں ہاتھ کو دنیا کا بہترین شوٹنگ ہینڈ بنایا ہوا تھا اور وقت کے حادثے نے اس کا دایاں ہاتھ اس کی جڑ سے اکھاڑ پھینکا کسی وجہ سے, اور تم نے اس کے بارے میں یہ سوچا کہ اب ہی از نو مور. اس شخص نے اپنے دماغ سے, اپنی ہمت و حوصلہ سے اپنے بائیں ہاتھ کو بھی اپنے ملک کا بہترین شوٹنگ ہینڈ منوا لیا. اب ہونے تھے اولمپکس, لیکن دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے اولمپکس کینسل ہو گئے. رائٹ. اور آپ کو یہ پتا ہے نا اولمپکس کتنے سال بعد ہوتے ہیں؟ اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے, آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں بزرگ کس کس کے گھر میں, دادا ابو دادی اماں, آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں نا ان کے ہاتھ جو ہیں ان میں تھوڑا سا لرزہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. یعنی عمر کے ساتھ ساتھ ایک تو آپ کی نظر کمزور ہو جاتی ہے اور دوسرے آپ کے ہاتھ پیر جو ہے ان میں لرزش آنا. تو 4 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے فور اے شوٹر, نظر کے لیے بھی اور اعصاب کے لیے. تو کیرلی جو ہے وہ اس چیز سے, سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب تو کیرلی ایسا نہیں کر سکتا, لیکن کیرلی پھر حوصلہ نہیں آتا, اپنی پریکٹس جاری رکھتا ہے. اب وہ 4 سال جب گزرتے ہیں تو اگلے اولمپکس ہونے ہوتے ہیں, لیکن اگلے اولمپکس بھی جنگ عظیم کی وجہ سے ہی. تو اب بیچ میں دیکھو کتنا بڑا گیپ آ گیا. کیرلی پھر بھی, ساری دنیا اپنا حوصلہ ترک کر دیتی ہے, کیرلی اپنا حوصلہ نہیں ہارتا, سوچتا رہتا ہے, پریکٹس کرتا رہتا ہے. آخر کار اولمپکس ہوتے ہیں اور کیرلی گولڈ میڈل جیت جاتا ہے اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ. پوری دنیا کے جو ورلڈ بیسٹ شوٹرز ہوتے ہیں ان میں سے کیرلی اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ گولڈ میڈل. کیرلی یہیں پہ بس نہیں کرتا, ایک اور 4 سال گزرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اولمپکس ہوتی ہے, کیرلی وہ گولڈ میڈل بھی جیت جاتا. So there is practically no limit for you. Right? وہی ہے صاحب امروز, وہی ہے صاحب کہتے ہیں بادشاہ کو, مالک کو. وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا. آنے والے مستقبل کے لیے, کامیابیوں کا سامان جو شخص کرتا ہے, غوطہ زن ہو کر زندگی کے اس سمندر میں غوطہ زن ہو کر اپنے مستقبل کے لیے کامیابیوں کا جو سامان کرتا ہے, در حقیقت مین آف دا میچ وہی ہوتا. شاباش.